نعم المولى ونعم النصير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونصلي ونسلم على حبيب إله العالمين حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، بل أكثرهم لا يؤمنون. صلوا على محمد وآل محمد. Tonight's majlis is a special majlis. Why is it so special? Because from tonight, the nisbat or the relation with this date with tonight, in short, in brief, I would say that it is the beginning of the tragedy of Karbala. The event which took place on the 8th of Zil-Hijjah, 60 after Hijrah, is the symbol and the sign of Muharram. Or I would say that from the martyrs of Karbala, if you see the list of the martyrs of Karbala, Muslim stands first. He is included from the martyrs of Karbala. It is a special majlis indeed, which took place on the 8th of Zil-Hijjah, which is also called Yawmut Tarwiyah. Now, Yawmut Tarwiyah, it has got two occasions. The first event is that Imam Hussein alayhi salam left Makkah to Kufa, or he left Makkah for Kufa. This is the first occasion. The second occasion is the martyrdom of Muslim ibn Aqil. Now these two occasions are interrelated. They are connected to each other. Leaving of Imam Hussein alayhi salam from Makkah to Kufa and the martyrdom of Hussein ibn Ali alayhi salam. Now when Imam Hussein alayhi salam left Medina in Rajab 60 after Hijrah, after the death of Muawiyah, and after the death of Muawiyah, la'natullah alayhi al-Hawiyah, when Yazid came to power, and when we all know this, that when Yazid demanded the head of Imam Hussein alayhi salam, if Imam Hussein alayhi salam does not pledge allegiance to Yazid, and then he said that either he should pledge allegiance or he comes to fight against me. And Imam said that the second option is better for me, because a person like me can never pledge allegiance on the hand on a person like you. So Imam Hussein alayhi salam said that I will go for the second option. Thus Imam went to fight against Yazid, la'natullah alayhi. So when when Imam had to leave Medina, this was 60 after Hijrah, and this was in the month of Rajab. Now when Imam left Medina, 28th of Rajab, 60 after Hijrah, the month of Shaban, the holy month of Ramadan, this is the second month, then the month of Shawwal, and the month of Zil-Qa'dah. 4 months Imam spent in Makkah Mukarramah. On the 8th of Zil-Hijjah, that is the day of tomorrow, tonight is the 8th night, which is also Yawmut Tarwiyah, Imam Hussein alayhi salam leaves Makkah and he goes for Kufa. Now when he leaves, he changes his niyyah from Hajj Tamattu to Hajj to Umrah. Because when he found, Imam Hussein alayhi salam came to Makkah, why? Because Makkah is a place where Quran says, Man dakhalahu kana amina. Whoever enters in this place is a sanctuary place, it's a holy sanctuary. It is a place of refuge. Even an ant is not supposed to be killed. A smallest creature won't be killed in this place. It is such a place that it's a place of amniyat. It's a place of peace. But when Imam saw that these people, they will cause disrespect even in this holy sanctuary, Imam changed his niyat and he left Makkah.
Now, whilst Imam in that period, when Imam Hussein alayhi salam was in Makkah, these 4 months, he received a great number of letters. And the letters started arriving, according to history, from 12 to 18,000. This is a great number, isn't it? 12 to 18,000. The letters are coming from Kufa. And what is that letter for? They are inviting Imam Hussein alayhi salam that come towards Kufa to that extent that if you do not accept our invitation and if you do not come to guide us, then Yabna Rasulullah, we are going to blame you on the day of judgment, that you did not come to guide us. Now this was the responsibility of Imam Hussein alayhi salam, to send, either to go himself over there, or to send a representative who would guide them. Now the number was quite high, from 12 to 18,000. And that is why you will find that on the day of Ashura, when Imam Hussein alayhi salam delivered a sermon, when he was addressing the Yazidi forces, Imam told them, and Imam mentioned the names. Imam said that from those letters which you sent me, from 12 to 18,000, those who are in Yazidi forces, your names are there. The letters were from you. You had invited me. Because those were Kufans who were in Yazidi forces. Now tonight's Majlis we want to find out, this is my research, a small research, that what happened. That the invitation was from 12 to 18,000. Even we say at least 12,000, still it's a great number, isn't it? Sometimes in our Jamaat we don't have 12,000 people. That is a very big number. What happened? That even Imam Hussein alayhi salam, while addressing this on the day of Ashura, Imam says that from you who are standing against me, your letters are with me. You invited me. That is why Imam Hussein alayhi salam calls one of his servants, one of his slave, known as Uqba bin Sam'an. History tells us that Uqba bin Sam'an was the slave of Bibi Rabab. Rabab was the wife of Imam Hussein alayhi salam. And when she got married to Imam Hussein, she brought this slave. And then she gifts this slave to Imam Hussein alayhi salam. And many of the riwayat and the reports which came to us were also from Uqba bin Sam'an. He reported many riwayat. Imam commands Uqba bin Sam'an. He says that, oh Uqba, bring those letters. History tells us that Uqba brings 2 sacks of letters. 2 guni of letters. There was no filing system at that time. And then Imam read those letters, and Imam said that so many of you who wrote these letters, who invited me, are in these forces, in Yazidi forces. When Imam saw that this is my responsibility, either myself I should go or send a representative, Imam Hussein alayhi salam sends his representative, his ambassador, known as Muslim ibn Aqil. Now Muslim was the second cousin of Imam Hussein alayhi salam. Imam says that the way you have trust in me and the way you have confidence in me, I have confidence and trust in Muslim ibn Aqil. I will send towards you a person of full trust. I have trust on him. And then history tells us that Imam Hussein alayhi salam, before sending him, before telling Muslim ibn Aqil to go to Kufa, before assigning him this task, Imam Hussein alayhi salam prays 2 rakat salah between Rukn and Maqam in Makkah. He's still in Makkah. He prays 2 rakat salah. Then he assigns a task to Muslim ibn Aqil that, oh Muslim, you go to Kufa. And Muslim says, Sam'an wa ta'an, I obey you, and he goes. When Muslim goes to Kufa, again history tells us that those people who invited Imam Hussein alayhi salam or Muslim ibn Aqil, they came to visit Muslim. Muslim had put up initially at the house of Mukhtar ibn Ubaidullah al-Thaqafi. Then for some political reasons, it was danger for Muslim to stay at Mukhtar's home. Muslim shifts from Mukhtar's home. He goes to the house of Hani bin Urwa. And then when he was in the house of Hani bin Urwa, all those people who had invited Muslim ibn Aqil, they came to visit Muslim. Still now, Muslim is still safe. Till now. We want to discuss tonight that what happened,
that all those 18,000 letters which came, which invited Imam Hussein alayhi salam to come towards Kufa, what happened? That the last night before his death, after Salatul Maghrib, when Muslim turns behind, there's not a single person who is praying behind Muslim ibn Aqil. What happened? That Muslim becomes Gharibul Ghuraba. They all come to visit Imam Hazrat Muslim ibn Aqil, and they visited him. They pledged allegiance. They took their hands and they put, they took their hands and they put on Muslim ibn Aqil's hand. They put their hand on the hand of Muslim ibn Aqil. They said that you are the representative of our Imam. We are ready to obey you. When the news reached Sham to Yazid, Yazid informed Ubaidullah ibn Ziyad, La'natullah alayh. Initially, Ubaidullah ibn Ziyad was the governor of Basra. He was not the governor of Kufa. It is very common amongst us. Yes, he was. But afterwards, initially, he was the governor of Basra. And in Kufa, there was another governor who was very soft and lenient. Now, when Yazid Lanatullah alayhi heard that Muslim went to Kufa, so what did he do? He said that, "Oh, Ubaidullah ibn Ziyad Lanatullah alayhi, you shift from Basra and go to Kufa." But before he went to Kufa, there was another ambassador who was sent to Basra. Muslim was sent to Kufa. There was another ambassador of Imam Hussein alayhi salam who was known as Sulaiman Abarazin. He was also an ambassador of Imam Hussein alayhi salam, and he was sent to Basra. And Sulaiman Abarazin, when he was sent to Basra, Imam Hussein alayhi salam gave a letter to Sulaiman Abarazin for the people of Basra. I remember one Ashra Muharram, I recited whole Ashra on the letters of Imam Hussein alayhi salam and the sermons and the sayings of Imam Hussein alayhi salam. From those letters and sermons and sayings of Imam Hussein alayhi salam, one letter when Imam Hussein alayhi salam wrote to the people of Basra, when he handed to Sulaiman Abarazin, who was the ambassador of Imam Hussein alayhi salam, to go to Basra, that letter was very short. What was that letter? What did it say? It said, "Ala wa inna sunnata kad umitat, wa bid'ata kad uhiyat, in tutiyu amri ahdikum sabila rashad." Bas, that's it. This is the message of Imam Hussein alayhi salam to the people of Basra. What does it mean? It says that "Ala wa inna sunnata kad umitat." Yani this is the message of Imam Hussein all the way from Makkah to Basra, to the people of Basra, that do know the sunnah, the tradition of Rasul is omitted and deleted. "Ala wa inna sunnata kad umitat, wa bid'at kad uhiyat." And innovations are introduced in religion. Innovations. "In tutiyu amri," if you follow me, then I will guide you towards the right path. And when Sulaiman Abarazin, when he went to Basra, in Basra there were 5 ru'asa khamsa. In olden times, there was no democracy. There was no democracy. There would be the chief leaders, the chief of the tribes. It was tribal dominated societies. Yani the leader of the tribes would dominate that society. And there would be no democracy completely. Whatever the chief says, it happens. Like sometimes in olden times, in extended families. Have you seen other families? Sometimes it would be that one person in the family, whatever he said, that is the final decision. Whatever he says or she says, it happens like this. That is the final decision. Same applies to those tribal, rural areas. There would be the leaders, the chief of the tribe. Whatever he would say, there would be no democracy. Now there were leaders. There were 5 ru'asa in Basra. Unfortunately, Sulaiman Abarazin took that letter of Imam Hussein alayhi salam. He gave to one leader from those 5, known as Munzir bin Jarud. And when he got that letter, he read. And when he saw the letter, what bad was it written in that letter? Was it something bad? No, it was a piece of advice from Imam Hussein alayhi salam. And nothing else. He took that letter and because Ibn Ziyad was still in Basra at that time as a governor,
he gave to the governor. And Ibn Ziyad, before he went to Kufa, he commanded that Sulaiman Aba Razin should be brutally killed. He was hanged to death very badly, very brutally, and he was killed in Basra. After that, Yazid shifted Ubaidullah ibn Ziyad, Lanatullah alayh, to Kufa. And then Ubaidullah ibn Ziyad comes to Kufa from Basra. Remember, in Basra, one ambassador is already killed. This is the second ambassador. There are many letters of Imam Hussein alayhi salam, many letters. He wrote letter to the people of Makkah. He wrote letter to Muhammad Hanafiya. There are many sermons he delivered, many sayings he said on his way, and they are extremely interesting. Each and every saying, you could recite ashras and ashras, indeed. And books, volumes and volumes of books could be written from the sayings of Imam Hussein alayhi salam. They have so much morals, there's so much lessons to be learned from the sayings of Imam Hussein alayhi salam, and from the sermons and from the letters of Imam Hussein alayhi salam. Like when he gave letter to Muslim ibn Aqil, Imam says, Ya ayyuhal mala' min ahli al-Kufa, al-amru ma'al imam, al-hakim bil kitab, wad-da'in bidin al-haq. And then when he writes a letter, it is so short indeed. Very letter to Habib ibn Mazahir. Again, that letter was also very short. This is a lesson for us, that whenever you give a speech, it should be short. Because whenever a speech is short, it is very effective. Do not be very long. When you write a letter, be very short. Do not be very long. This is the sunnah of Imam Hussein alayhi salam. Imam writes this much to people of the Kufa, that Ya ayyuhal mala min ahli al-Kufa, al-amru ma'al imam, al-hakim bil kitab, ad-da'in bidin al-haq. He says that remember that, O people of Kufa, amr is command lies with the imam. Al-hakim bil kitab. Which imam? Imam will do hukm according to kitab, according to the divine book, that is Quran Majid. Wad-da'in bidin al-haq. He will be that imam who is going to protect the religion. See, even when Imam writes, he writes so short. That is why we have got in a hadith from our immas. There's one hadith which says that everything has afat, and afat of kalam is tulul kalam. Afat is a calamity. Imam says that the calamity of speech is to stretch it, to lengthen it, to prolong it. This is the calamity of speech. So even Imam, when he writes a letter, he writes very short to the people of Kufa. And he sends Muslim ibn Aqil. Now when Muslim ibn Aqil goes to Kufa, and when these people, they knew that now the representative of Imam has already come, they respect him initially. But when Yazid comes to know, so he shifts Ubaidullah ibn Ziyad from Basra to Kufa, because in Kufa there was a very lenient and a very soft governor. Ubaidullah ibn Ziyad was a bit fierce and a bit cruel and harsh. Let him go to Kufa. And when Ubaidullah ibn Ziyad goes to Kufa, when he reaches to Kufa, what does he do? He betrays people, according to history. What does he do? He goes, he wears a black turban. He covers his face with a veil, Ubaidullah ibn Ziyad. And then he reaches the city of Kufa. Now when he reaches the city of Kufa, people of Kufa expected Imam Hussein alayhi salam, because they had written a letter to Imam Hussein to invite Imam Hussein, that Imam Hussein should come. They expected that this is our Mawla, this is our master. Hussein ibn Ali alayhi salam has come. And he betrays them in such a bad way that when he dismounts his horse, when he comes down, first thing he does is he goes and he enters Masjid Kufa. He goes to Masjid. And what does he do? He mounts the pulpit. He sits on the pulpit. People started greeting him. Ahlan, ahlan, yabna Rasulillah. Assalamu alaikum, yabna Rasulillah. But this was not yabna Rasulillah. He didn't respond to them. He thought that if I respond to these people, he will show his identity. And he wanted to hide his identity. So he did not respond them. He is the governor now of Kufa. And he sits on the pulpit and he removes his veil.
when he removes his veil, and people were amazed. They were astonished that we expected Hussein ibn Ali alayhi salam. But on the contrary, this is not Hussein, this is Ubaidullah ibn Ziyad. What happened? And they had bad experience with the father of Ubaidullah ibn Ziyad. Who was the father of Ubaidullah ibn Ziyad? Ziyad ibn Abi, ahsant. And do you know why he is called Ziyad bin Abi? In Arabic, Ziyad bin Abi means the son, Ziyad, the son of his father. His father is not known because the mother was free with every man. She was not a chaste woman, the mother of Ziyad. That is why Ziyad is called Ziyad bin Abi. And if you read history, many a times he is mentioned as Ziyad bin Abi, Ziyad the son of his mother, or the son of his father, or Ziyad the son of Sumayya. He's mentioned by his mother's name, like Isa ibn Maryam. But Isa ibn Maryam is mentioned, it is known, it is natural, but his father was not known. Ziyad bin Abi. And people knew, especially people of Kufa, they knew about Ziyad bin Abi. And they had bad experience, they had that feedback of Ziyad bin Abi, of the father of Ubaidullah ibn Ziyad, with Muawiyah, that how many houses were destroyed and demolished of Shias. How many Shias were killed in the time of Muawiyah. So many Shias, so many were killed in the time of Muawiyah. And these followers of Hussein ibn Ali alayhi salam, they had this experience. So what did he do? He just threatened them. He said that whoever, Ubaidullah ibn Ziyad, sitting on the pulpit, now this is his first talk, he's delivering a speech, and he is threatening them that whoever supports Hussein ibn Ali alayhi salam, he will be executed. He will be killed. No one is allowed to support Hussein ibn Ali alayhi salam. And do know that the forces of the Syrian forces are very close to you. They can attack you. And people also had that experience of Ubaidullah ibn Ziyad's father and Muawiyah. They were really scared. Now this is called peer pressure. You must have heard of peer pressure. What is the definition of peer pressure? Peer pressure is a social pressure on somebody that to adopt a type of behavior, to adopt a type of action so that he should be accepted by a certain group. So in order he should be accepted by a certain group, this is called peer pressure, a social pressure, a political pressure. Now tonight, if we want to discover that what is the reason 18,000 letters came to invite Muslim ibn Aqil, then what happened? That they turned away from Imam Hussein alayhi salam. They turned away from Muslim ibn Aqil. It is due to peer pressure. The main reason is peer pressure, social pressure, political pressure. Because scholars say that those who wrote letters, in those 18,000 letters, there were two kinds of people. There were two groups of people. One group was sincere, very devoted, fully dedicated. And whatever they wrote, they stood by their words. They stood by their signatures. They understood the truth. And they knew what they were doing. And there's another group, they just thought that let us assess the situation. Let us see the situation. Whatever momentum picks up, we will go with it. Whatever momentum picks up, we'll go with it accordingly. Maybe people are writing letters in Kufa to Hussein ibn Ali alayhi salam. Maybe this is the end of Bani Umayyah. Maybe now Bani Hashim will overpower. So whoever comes to the power, we will go with it. Yani we will go with the wind. Wherever the wind blows, we will go. No! The true believers should be such that they should not go with the wind. They should not just follow the wind wherever the wind blows. They should stand against the current. They should not go with the wind. That is why Quran says in the verse which I recited at the beginning of my talk, بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Quran says most of them do not believe. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
They do not believe. The first group who wrote letters, they signed and they stood by their words, by their signatures. They were so dedicated, fully devoted to our imams, to that extent that they even fought with imams in the past wars and past battles. And they even fought against the enemies of Ahlul Bayt in the future battles, like in the Battle of Karbala, like Habib ibn Mazahir, like Muslim Awsaja. Until today, they are being remembered. But there's those who just went. They didn't know. Either they didn't understand what they were writing, what they were signing, or they just thought that we will just go with the wind, wherever the wind blows. They were not loyal. They were not sincere with what they wrote. They didn't understand the truth. Or if they understood, but they were not implementing the truth. And it is very hard. Now this is a lesson for us in present times. Those were different challenges. Just put a question. What if we were in that time? What would we do? Big question mark. Would we support Muslim ibn Aqil if we were in Kufa? What if Allah subhanahu wa ta'ala would have brought us on this earth at that time? Would we support Muslim ibn Aqil? A big question mark. أَحَسِبَ النَّاسِ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ? Quran says, what do men think? Do men think that by saying we brought Iman, أَحَسِبَ النَّاسِ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ? They won't be tested after they've said that we have brought Iman and that's it? No, you will be tested. Quran says in Surah Ankabut, this is the initial verse of Surah Ankabut, we tested people in the past and we'll test you. Even we are being tested right now. Those challenges were different. Today's challenges are different. To support Hussein and to support Muslim, today it's in a different way. And how can we support Muslim ibn Aqil in today's life, in today's world, in today's era? Because those times, there were people like Ibn Ziyad, because of his peer pressure, because of his political pressure, he pressured people. He bought those chiefs and those rulers. He bought them, he bribed them, and they agreed to be bought. And they were bought. All those chiefs were bought of the tribes. It was the situation at that time like it was Iraq in the time of Saddam, exactly the same. It was somehow the same with Saddam's time. Iraq went in this situation many times. That rulers like Saddam would come and they would pressure them and they would go with the wind. Now the Quran says, "Bal aktharuhum la yu'minun." They would just say something else. They would say by their tongue, but they would have something else in their hearts. That is why when Imam Hussein alayhi salam was traveling and when he was going towards Kufa, Imam Hussein alayhi salam asked Farazdak, when he met Farazdak on the way, that, "Oh Farazdak, what is the situation of Kufa?" Imam was leaving Makkah, he was going towards Kufa, and Farazdak was going to Makkah from Kufa. Farazdak was a poet. In 2 lines, he conveys his message in a very beautiful manner. He says, "O Mawla, qulubuhum ma'ak wa suyufuhum alayk." He says, their hearts are with you, but their swords are against you. Deep in their hearts, the people of Kufa knew that Hussein and Muslim are on the right path. They are on the straight path. Qulubuhum ma'ak. Their hearts are with you, but suyufuhum alayk. Their swords are against you. They are ready to kill you. Anytime they can kill you. Oh Imam, if you are going towards there. मोहतरम सामीन, मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता हूँ. फ़कत आज की मुनासिबत के हवाले से जो तारीख़ के मुताबिक जो तारीख़ ने बयान किया और जो बरगुज़ार हुआ तारीख़ में, वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, ताकि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे समझे. शायद मेरे बुज़ुर्गों ये सब जानते होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे, और उनके लिए तो याद दहानी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो है, हमारे नौजवान समझे
کہ در حقیقت ہم کیوں حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت مناتے، اور سال میں فقط ایک مرتبہ مسلم کا تذکرہ ہوتا ہے. اور یہ آغاز مجلس میں نے بیان کیا تھا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ مخصوص تاریخ ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ اسپیشل مجلس ہے کیونکہ شہدائے کربلا کی فہرست میں اگر ہم سب شہدائے کربلا کا نام لکھیں تو پہلا نام مسلم کا ہوگا، مسلم ابن عقیل، کیونکہ جس ہدف کی وجہ سے مسلم کو شہید کیا گیا وہی ہدف شہدائے کربلا کا تھا. پرپز ایک تھا، ہدف ایک تھا، گول ایک تھا. اور امام حسین علیہ السلام کے حکم سے مسلم ابن عقیل گئے کوفہ. اور جب مسلم ابن عقیل کوفہ کی طرف گئے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی میں نے انگریزی زبان میں بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ حالات بہت دیکھنے جائے بہت ڈیلیکیٹ حالات تھے، بہت سخت حالات تھا مسلم ابن عقیل کے لیے، کہ ابن زیاد نے سب کو خرید لیا، سب بک گئے تھے، سب بک گئے. مخصوصاً جو پرانے زمانے میں اگر آپ لیڈرز کو، ٹرائبز کے چیف کو اگر آپ نے خرید لیا تو سب وہ چیف کے تحت چلیں گے، کیونکہ وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں. لہٰذا سب چیف جو کہتا تھا وہی وہ عمل کرتے تھے. تاریخ کہتی ہے کیونکہ مسلم ابن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے تو عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو دعوت دی. اور جب دعوت بھی دی تو گارنٹی کے ساتھ کہ ہم آپ کو صحیح وسالم پلٹائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اور ہانی بن عروہ گئے دارالامارہ کی طرف. وہاں پہ جب جاتے ہیں تو ہانی بن عروہ سے کہا جاتا ہے کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہیں، آپ مجھے بتائیں. تو ہانی بن عروہ انکار کرتے ہیں. ہانی بن عروہ کہتے ہیں کہ میں خیانت نہیں کروں گا، اگرچہ مسلم ابن عقیل میرے قدموں کے نیچے بھی ہوتے تو میں میرے قدم کو بھی نہ ہٹاتا، یا اس طرف یا اس طرف میں نہ ہٹاتا، کیونکہ میں امانت پہ خیانت نہیں کرنا چاہتا ہوں. بس فقط اتنا کہنا تھا کہ ہانی بن عروہ کو شہید کیا گیا وہیں پہ دارالامارہ میں بہت بری طریقے سے. جب ہانی بن عروہ کو شہید کیا گیا دارالامارہ میں تو کیونکہ ہانی بن عروہ خود ایک لیڈر تھے ان کے محلے میں، محلے والے بہت غضبناک ہو گئے. ابھی تک مسلم سیف ہے. ان کے محلے والے جو ہے ہانی بن عروہ کے محلے والے کو تعجب ہوا کہ رات کا وقت ہو گیا ابھی تک ہانی بن عروہ واپس گھر پہ نہیں آئے، اب ان کو ہم نے نہیں دیکھا. تو ان لوگوں نے کیا کیا، سب 300 لوگ 300 پیپل 300 لوگ سب اکٹھے ہوئے دارالامارہ میں اور وہاں پہ جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہانی بن عروہ کو نکالو ورنہ ہم یہاں پہ دھماکہ ہو جائے گا، ہم قبول نہیں کریں گے کیونکہ ہانی بن عروہ ہمارے لیڈر ہے. اب عبید اللہ ابن زیاد کرے تو کیا کرے، لوگوں کے غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد نے قاضی بن شریح کو بلایا لعنت اللہ علیہ. قاضی بن شریح ایک ایسا قاضی تھا، ایک ایسا جج تھا جو وہ بھی بکا، ان کو بھی پیسہ ملا، اس نے بھی he was also bribed. یعنی مسلم کی زندگی میں، اس کی بایوگرافی میں، اس کی ہسٹری میں ایک ایک چیز درس ہے ہمارے لیے. یہ بھی ایک درس ہے ہمارے لیے، یہ بھی ایک امتحان تھا قاضی بن شریح کا. ان کو پیسہ دیا گیا اور اس نے قبول کیا، کہا تمہیں فقط چھت کے اوپر جانا ہے اور وہاں پہ تم اعلان کرو کہ میں نے ہانی بن عروہ کو دیکھا اور صحیح و سالم دیکھا، بس اور کچھ نہیں کہنا ہے. قاضی بن شریح کیونکہ قاضی تھا اس محلے کا، سب ان پر یقین رکھتے تھے. جب اس نے کہا کہ میں نے دیکھا میرے ہانی بن عروہ کو دیکھا، صحیح و سالم ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آپ پریشان مت ہوئیے. لوگوں کا دماغ ٹھنڈا ہوا اور وہاں سے ڈسپرس ہو گئے. وہاں سے مسلم ابن عقیل نکلے، گئے مسجد کوفہ کی طرف تاکہ وہ نماز پڑھائے، نماز مغرب. تاریخ کہتی ہے کہ مسلم جب نماز پڑھانے گئے، نماز مسجد میں داخل ہوتے ہوتے 30 لوگ تھے، پہلے 300 لوگ تھے، مسجد میں داخل ہوتے ہوتے 30 لوگ تھے. نماز مغرب جب ختم ہوئی، مسلم جب پیچھے مڑتے ہیں تو ایک آدمی بھی نہیں ہے، تنہا مسلم.
نماز مغرب پڑھا چکے. اب وہاں سے جب نکلتے ہیں, اب آپ دیکھیے غریب الغربا کے عالم میں تکو تنہا, راستہ کا علم نہیں تھا, بہت تھکے ہوئے تھے, پیاس کی شدت تھی. ایک راستہ نظر آیا تو مسلم ایک گھر کے باہر بیٹھ گئے. وہ گھر توعا کا گھر تھا. ایک عورت تھی, ایک خاتون تھی جس کا نام توعا تھا. اس کے گھر پہ باہر وہ بیٹھ گئے. اب توعا نے دروازہ کھولا اور توعا نے کہا کہ دیکھو, ہمارے فرہنگ میں بہت برا مانا جاتا ہے کہ اجنبی, واقعاً آج کی رات غم کی رات ہے, محرم کی نشانی ہے. ابھی میں مصائب میں نے شروع نہیں کیا, لیکن آپ دیکھیں مومنین کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج وہ حقیقتاً یقیناً غم کی رات ہے. میں نے کچھ اور نہیں پڑھا, فقط مسلم کے بارے میں پڑھا, اور مصائب بھی بہت لمبا ہے, اس لیے میں نے سوچا کچھ اور کو میں نہ چھیڑوں, اور ہم فقط سمجھے کہ مسلم کون تھے, ان کی سیکریفائس اور ان کی قربانی کیسی تھی, کیا کون سی قربانی دی مسلم ابن عقیل نے کوفے میں. کہ توعا نے جب دروازہ کھولا, توعا نے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ ہمارے فرہنگ میں ایک اجنبی جب گھر کے باہر بیٹھتا ہے تو برا مانا جاتا ہے, آپ یہاں سے چلے جائیے. ایک شریف انسان کے لیے اگر کوئی عورت ایسے کہے, کوئی خاتون ایسے کہے, شریف انسان کے لیے بہت سخت ہے. پتہ نہیں کیا گزرا ہوا ہوگا مسلم کے دل کے اندر. مسلم نے کہا مجھے بہت پیاس لگی ہوئی ہے. توعا نے کہا کہ میں تمہیں پانی دوں گی, ابھی سیراب کرواؤں گی. پانی دیا, مسلم پانی پی چکے. جب کاسا واپس دے دیا اور توعا اندر گئی, توعا دوبارہ دیکھتی ہے کہ یہ اجنبی یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. توعا دوبارہ نکلی 3 مرتبہ, کہا دیکھو ہمارے فرہنگ میں اجنبی کا بیٹھنا بہت برا ہے, تو اذهب الى اہلک, جاؤ تمہارے خانوادے کے پاس, جاؤ تمہارے خاندان کے پاس. مسلم ابن عقیل نے ایک جملہ کہا, مسلم نے کہا کہ کذبنی القوم, اس قوم نے مجھے دھوکہ دیا, اس قوم نے مجھے دھوکہ دیا. بس یہ سننا تھا. کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب ہوں. توعا محب اہل بیت تھی. جب ان کو پتا چلا کہ یہ اہل بیت کے گھرانے سے ہے, کہا میں تمہیں پناہ دوں گی, میں تمہیں جگہ دوں گی. مسلم توعا کے گھر پہ رہے کوفے میں, ہاں پوری رات وہاں پہ گزاری. لیکن ایک طرف توعا ہے جو محب اہل بیت ہے, دوسری طرف توعا کے فرزند ہے. محترم سامعین, عزادارو, دوبارہ یہاں پہ ہمارے لیے درس ہے کہ انسان کو آزمایا جاتا ہے اس دنیا میں. ہم بھول جاتے ہیں, ہے نا, دنیا میں جب آتے ہیں, یہ دنیا کے کشمکش جب دیکھتے ہیں تو ہم اس میں ڈوب جاتے ہیں. یہ توعا کا فرزند بھی ڈوب گیا دنیا کے کشمکش میں. توعا کا فرزند نے کہا کہ مجھے تو انعام رکھا گیا, ابن زیاد تو ڈھونڈتا ہے کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہے, اور یہ جب گھر پہ آتا ہے تھکا ہوا, اور اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ بار بار اس حجرے میں جاتی ہیں جہاں پہ اس حجرے کا کوئی استفادہ نہیں ہوتا تھا, کھانا دیتی تھی, پانی دیتی تھی. تو بچے نے ماں سے پوچھا کہ آپ کیا کرتی ہو؟ کہ آیا ہمارے گھر میں مہمان نے کہا مسلم ابن عقیل ہے. بس یہ سننا تھا. اسی رات توعا کے فرزند نے اطلاع دی ابن عبید اللہ ابن زیاد کے پاس, دارالامارہ کی طرف گیا, اور اس نے اطلاع دی, انفارمیشن دی کہ جس کو تم ڈھونڈتے ہو وہ تو ہمارے گھر میں ہے. ہاں, صبح نمودار ہوئی, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی. مسلم سمجھ گئے کہ ابن ابو عبید اللہ ابن زیاد کی فوج ہے جو یہاں پہ میرے لیے آتی ہے. ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل کہتے ہیں توعا سے کہ اے توعا, بس میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں کچھ خرابی ہو, میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں ذمہ دار رہوں, میں نکل جاتا ہوں تمہارے گھر سے. یہاں سے جب مسلم ابن عقیل نکلتے ہیں, تاریخ کہتی ہے کہ 100 سپاہی تھے. عبید اللہ ابن زیاد نے 100 سپاہی بھیجے. مسلم اتنے بہادر تھے کہ خوب جنگ لڑی, اتنی جنگ لڑی, تعجب کی جنگ تھی. اتنے شجاعت تھے کہ اس آفیسر نے پیغام بھیجا عبید اللہ ابن زیاد سے کہ اور 100
اور 100 وارئرز کو تم بھیجو، اور 100 وارئرز کو بھیجا گیا، اور 100 سپاہی کو بھیجا گیا. آزادارو، حتیٰ یہاں تک کہا گیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ میں نے سارے اس سپاہیوں کو بھیجا، فقط ایک شخص کا مقابلہ کرنا ہے اور اتنے سارے لوگ کو میں بھیجوں. تو آفیسر کہتا ہے کہ تم کیا سوچتے ہو، یہ مسلم ابن عقیل ہے، بہت بہادر ہے، بہت شجاع ہے، یہ معمولی بقال نہیں ہے کوفے کا. سب کو ختم کیا. حتیٰ جب مسلم آزاد ہو گئے تو ملعونوں نے کیا کیا، ایک گڈھا کو کھودا گیا، یعنی دھوکہ دینے کی وجہ سے ایک گڈھے کو کھودا گیا، اور ایک گلی میں مسلم گزرتے تھے تاکہ اپنی حفاظت کرے، اس گڈھے میں گر گئے. بس جب گڈھے میں گر گئے تو چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا. سب نے حملہ کیا چاروں طرف سے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے. حملے میں تاریخ کہتی ہے کہ مسلم کا دہن اور مسلم کے لب زخمی ہو گئے. وہاں سے مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا اور دارالامارہ کی طرف لیا گیا. دارالامارہ کی طرف جب لیا گیا، جب بھیجا گیا، وہاں پہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون موجود تھا. تو سپاہیوں نے مسلم ابن عقیل سے کہا سلم علی الامیر، امیر کو سلام کرو. آپ دیکھیں کتنے بہادر، کتنے شجاع مسلم ابن عقیل، اور کتنے با ہمت اور کتنے با وفاداری سے کہتے ہیں کہ میرا امیر عبید اللہ نہیں ہے، میرا امیر عبید اللہ ابن زیاد نہیں ہے، میرا امیر حسین ابن علی ہے. مسلم ابن عقیل نے مکے کی طرف رخ کیا اور کہنے لگے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آج ہماری انگلیاں کربلا کی طرف رخ کرتے ہیں، یہ سنت مسلم ابن عقیل ہے. مسلم ابن عقیل نے کہا کہ میرا امیر، میرا مولا حسین ابن علی ہے، اگر سلام بھیجنا ہے تو میں حسین کے اوپر سلام بھیجوں گا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آزادارو، اسی لیے 8ویں محرم جب امام حسین اچانک 8ویں ذی الحجہ کو اچانک امام حسین نے جواب دیا، جب راستے میں تھے امام حسین نے اچانک جواب دیا وعلیکم السلام. بس زینب کو حیرت ہوئی، زینب کو تعجب ہوا. زینب نے کہا بھیا، اے میرے ماں جائے، آپ کس کا سلام کا جواب دیتے ہیں؟ امام نے فرمایا ابھی مسلم نے مجھے سلام بھیجا، میں نے مسلم کے سلام کو جواب دیا. امام نے اپنے 2 انگلیاں کو اونچا کیا اور کوفے کی زمین اونچی آ گئی. امام نے بہن زینب کو دکھایا کہ دیکھو مسلم کی شہادت ہو گئی، یہ ہے مسلم شہید کیے گئے کوفے میں. آزادارو، جب دارالامارہ میں مسلم نے سلام بھیجا میرے مولا کو، اور جب عبید اللہ ابن زیاد نے حکم صادر کیا کہ مسلم کو قتل کیا جائے، مسلم کے سر کو تن سے جدا کیا جائے، تو مسلم نے کہا کہ میری کچھ وصیتیں ہیں، مجھے وصیت کرنے کی اجازت دو. کہا کرو. کہا میری 3 وصیتیں ہیں. میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے اس سفر میں 700 درہم کا مقروض ہو گیا ہوں، لہٰذا میرا گھوڑا، میری زرہ اور میری تلوار کو بیچا جائے اور میرے اس قرض کو ادا کیا جائے. وصیت کس سے کی جاتی ہے؟ عمر سعد سے، کیونکہ ایک مرتبہ مسلم ہر طرف دیکھتے ہیں. تو ایک مرتبہ عمر سعد کو جب دیکھا، کیونکہ عمر سعد قریشی تھا، کہا عمر سعد آؤ میرے نزدیک، تم قریشی ہو، میں تم سے وصیت کروں. کہا پہلی وصیت یہ ہے کہ میری تلوار، زرہ اور میرا گھوڑا بیچا جائے اور میرے قرض کو ادا کیا جائے. دوسری وصیت یہ ہے
کہ میری شہادت کے بعد میرے بدن کو دفن کیا جائے، اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میں نے میرے مولا کو خط لکھا، اور خط میں میں نے امام حسین سے کہا کہ کوفے میں آؤ۔ اس وقت کوفے والے نے ہمارے ساتھ وفاداری کے ساتھ سلوک کیا، بہت اچھے تھے، لیکن اب مولا سے کوئی پیغام بھیجے کہ اب کوفے نہ آئے، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، آزادارو۔ پھر مسلم نے کہا مجھے اجازت دی جائے کہ میں فقط 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کروں۔ عزادارو، اس سے بھی، اس مصائب میں بھی ہم درس حاصل کر سکتے ہیں۔ جو لوگ نماز صبح قضا کرتے ہیں، یقیناً اس وقت کو آپ غنیمت جانیں۔ مسلم ابن عقیل کا آخری مرحلہ 2 رکعت نماز واجب نہیں تھی، 2 رکعت نماز شکرانہ تھی، لیکن کہتے کہ مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں خدا کا شکریہ ادا کروں۔ 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد مسلم ابن عقیل نے کہا کہ مجھے قتل کرنے سے پہلے مجھے پانی دیا جائے، مجھے پیاس کی بہت شدت ہے، میں بہت پیاسا ہوں۔ آزادارو، ایک کاسا لایا گیا، مسلم ابن عقیل پانی پینا چاہتے تھے، جو مسلم ابن عقیل نے اپنے دہن اس کاسے میں رکھا، کیونکہ پورا دہن زخمی ہو گیا تھا، لب بھی زخمی ہو گئے تھے، پورا کاسا لہو لہان ہوا، خون کے ساتھ پانی مل گیا تھا، پانی خون کے ساتھ مل گیا تھا۔ مسلم ابن عقیل پانی نہ پی سکے، 3 مرتبہ پانی لایا گیا، لیکن 3 مرتبہ مسلم پانی نہ پی سکے۔ میں کہوں گا مسلم، آپ کی وفاداری کی یہ حد تھی، آپ کے نصیب میں پانی نہیں تھا، آپ نے خود کہا شاید میرے نصیب میں پانی نہیں ہوگا۔ میں کہوں گا ہاں مسلم، آپ کی وفاداری کی حد اتنی تھی، آپ کو بھی پیاسا شہید کیا گیا، کیونکہ آپ کے مولا کو بھی کربلا میں پیاسا شہید ہونا ہے۔ آزادارو، مسلم کے سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ اس کے بعد ملعونوں نے کیا کیا کوفے میں، عبید اللہ ابن زیاد اور ان کی فوج نے کیا کیا، دار الامارہ کے چھت سے مسلم ابن عقیل کے لاشے کو زمین تک پھینکا گیا۔ اس کے بعد کیا کیا گیا، مسلم ابن عقیل کے پاؤں کو رسی کے ساتھ اور گھوڑے کی گردن کے ساتھ مسلم ابن عقیل کے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں 3 دن تک گھسیٹا گیا۔ عزادارو، ظلم کی حد تھی، کوئی انتہا نہیں تھی، مسلم کے لاشے کو گھسیٹا گیا کوفے کی گلیوں میں۔ اسی لیے بے حرمتی کی گئی مسلم کے لاشے کے ساتھ۔ اسی لیے جب میرے مولا 8ویں ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ رہے تھے اور کوفے کی طرف آتے تھے تو 2 لوگ مکہ آ رہے تھے۔ مولا نے ان 2 لوگوں سے پوچھا کہ کوفے کے حالات کیا ہے، تو 2 لوگوں نے کہا کہ جہاں تک ہم نے کوفے کو چھوڑا ہے وہاں تک ہم نے یہ دیکھا کہ مسلم کو شہید کیا گیا اور مسلم کے لاشے کو گھسیٹا جاتا تھا کوفے کی گلیوں میں۔ بس مولا نے کہا کہ اس قافلے کو روکا جائے، اور مولا نے بہن زینب سے کہا اے بہن زینب، چلو مسلم کی بیوہ کے پاس تاکہ ان کو ہم تسلیت پیش کریں۔ مولا اکیلے نہیں گئے، بہن زینب کے ساتھ گئے۔ آزادارو، وہاں پہ مسلم کی بیٹی بھی ساتھ تھی، میرے مولا نے مسلم کی بیٹی بھی ساتھ میں تھی۔ مولا حسین نے مسلم کی بیٹی کے سر پہ دستے شفقت پھیرا۔ مسلم کی بیٹی سمجھ گئی، اہل البیت کا گھرانہ تھا نا، تو مسلم کی بیٹی نے پوچھا چچا جان، آج آپ میرے ساتھ کیوں ایسے سلوک کرتے ہو جیسے یتیموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے؟ آیا میرے بابا خیریت سے ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ مولا حسین نے کہا اے بیٹی رقیہ، بس یوں سمجھو کہ آج سے میں تمہارا بابا ہوں، آج مجھے بابا بلانا،
پھر مولا حسین نے سکینہ سے کہا سکینہ تمہارے نئے گوشوارے رقیہ کو دو. میں کہوں گا مولا یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے, حقیقتاً ایسا سلوک کرنا چاہیے. آپ کو رقیہ کا بہت خیال تھا. آئے کربلا, آئے شام غریبہ, وہاں پہ تو کوئی نہیں ہوگا جو سکینہ کو نئی بالیاں دی جائے, نئے گوشوارے پہنائے جائے. وہاں پہ دست شفقت کے بجائے وہاں پہ تو شمر کے تماچے ہوں گے. وہاں پہ تو سکینہ پانی مانگے گی لیکن شمر ملعون پانی کو زمین پہ بہائے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. ماتم حسین. ہوا کے دوش پہ گونجی جو ایک نہیں صدا,